بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ خالق ارض و سماء اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ بغیر کچھ کیے ان کی تعریف کی جائے، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھنا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نفسانی خواہشات کے اسیر، تعیشات کے دل دادا، حکمرانی کے شوقین، خود پسند ہمیشہ اپنی تعریف و توصیف سننا چاہتے ہیں، خواہ انہوں نے کوئی قابل تعریف کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ چاہتے ہیں ہر وقت ان کی تعریف کی جائے۔ وہ ایسے خوشامد پسند ہیں کہ کوئی کام کیے بغیر، کوئی قابل تعریف کام کیے بغیر ہر وقت اپنی تعریف و توصیف سننا چاہتے ہیں۔ اور اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ غلط کام کرنے پہ بھی اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، ملک و قوم کو نقصان پہنچانے والے کاموں پر بھی اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، اپنے غلط کاموں کے مختلف جواز پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اور عظیم بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ خوشامد کے رسیا ہیں، ہر وقت خوشامد اور چاپلوسی کو پسند کرتے ہیں۔ کبھی کوئی قابل تعریف بات نہ بھی کریں تو اپنی بے ربط گفتگو، بے ترتیب الفاظ کو بھی علم و ادب کا شاہکار قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں اور بغیر سیکھے دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک تعلیمی ورکشاپ میں 2 دسمبر 2023 کو مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا، جس کا اہتمام اقرا اسکول سسٹم نے کیا تھا اور اس کے ساتھ تعاون گوہر پبلشرز نے کیا تھا۔ تو دونوں نے مل کے وہاں علم و ادب کے گوہر لٹائے۔ اقرا کی طرف سے جو ٹرینر تھے انہوں نے بھی کوئی قابل ذکر ایسی بات نہ کی جس سے اساتذہ اور شرکائے ورکشاپ کا کوئی فائدہ ہوتا اور ان کو آگے نونہالان چمن کو بنانے سنوارنے کا موقع ملتا۔ انہوں نے یہ تک نہ بتایا کہ اقرا اسکولز میں پڑھنے سے اخلاق و اقدار پر کیا فرق پڑتا ہے، اور نہ یہ بتایا کہ ہمارے ہاں سے پڑھنے والے طلباء و طالبات معاشرے میں کیسا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس طرف بھی انہوں نے توجہ نہ دی کہ اب ہم گوہر پبلشرز کے ساتھ تعاون کے ساتھ ان کا سلیبس شامل کر رہے ہیں، تو اس سلیبس کے شامل ہونے سے
جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اقرا کے سسٹم کو ڈھالا جائے گا اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم بھی دی جائے گی، اس طرح یہ مسلمان، سچے مسلمان دنیا میں ہر فورم پر کھڑے ہو کر اسلام کا عظیم پیغام پہنچانے اور ملک کو سر بلند کرنے کا باعث بنیں گے۔ یہ ساری چیزیں شاید ان کے خیال میں نہیں آ سکیں، اور چونکہ وہ جدید دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اس کے متعلق کچھ بات نہ ہو سکی۔ دوسری طرف گوہر پبلشرز کے ٹرینر تھے، جنہوں نے صرف یہ بتایا کہ ہم نے کب گوہر پبلشرز کا آغاز کیا اور اب ہماری بکس وغیرہ بعض سٹالز پر اویلیبل ہیں، آپ آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی قدیم اور جدید کے حسین امتزاج کا کوئی تصور پیش نہ کیا، نہ انہوں نے یہ بتایا کہ اقرا اسکول میں گوہر پبلشرز کی کتابیں لگانے سے کیا فائدے ہوں گے، اس سے 5 سال بعد 10 سال بعد کیسا انقلاب آئے گا، طلباء و طالبات کیسے معاشرے کے لیے، ملک و قوم کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے مفید ثابت ہوں گے، ان ساری باتوں کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، اور نہ ہی گوہر پبلشرز کی بکس کا اقرا اسکول سسٹم کے لیے مفید ہونے کا کوئی طریقہ بتایا، اور نہ ہی اس کی طرف کوئی انہوں نے توجہ فرمائی۔ تو اس پر ان کے سیکریٹری جنرل تھے حافظ عبد المنان، وہ میرے پاس آئے اور پوچھا، سر آپ بتائیے ورکشاپ کیسی ہو رہی؟ تو بہرحال میں نے ان کی عزت رکھنے کے لیے کہا کہ جیسی ورکشاپ ہوتی ہے ویسی ہو رہی۔ انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ صحیح ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط ہے۔ پھر انہوں نے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی کہ آپ اب تشریف لائے ہوئے ہیں اتفاقاً، تو آپ ہمیں اسٹیج پر آ کر جو کچھ صحیح ہے وہ بھی بتا دیں تاکہ ہم اس کو جاری رکھیں، اور جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ لیکن ناظرین کرام، چونکہ اپنی اصلاح کرنا بلکہ غلطی کو تسلیم کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے میری موجودگی سے وہ استفادہ حاصل کرنے سے محروم رہے۔ تو چونکہ آج کل بہت سے ٹرینر پیدا ہو گئے ہیں جو ٹریننگ کے لفظ اور اس کی اہمیت اور اس کی ڈیفینیشن تک سے واقف نہیں ہے، اسی طرح بہت سے موٹیویشنل سپیکرز پیدا ہو گئے ہیں جو نہ موٹیویشن کے متعلق کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی وہ دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ابھی خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی رہے گی ان کی گفتگو، تو وہ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم چاہے بے ربط بولیں، چاہے الفاظ میں ترتیب نہ ہو، چاہے محاورات کا استعمال صحیح نہ ہو، چاہے لہجہ درست نہ ہو، چاہے الفاظ کی نشست و برخاست صحیح نہ ہو، چاہے تلفظ خراب ہو، چاہے ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہو یا غلط ہو، بلکہ بعض اوقات تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے،
اور ہدایت کی بجائے گمراہی پھیلتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے کام کو شد و مد کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس طرح انہیں شہرت ملتی ہے اور انہیں ایک بڑا عالم فاضل تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ وبا نیچے سے لے کے اوپر تک ہر سطح تک پھیل چکی ہے۔ جب سیاستدان، حکمران اور اقتدار پر قابض قوتیں اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے لیے، اپنی تعریف و توصیف کے لیے، اپنے آپ کو بڑا عظیم رہنما ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کی پارٹیاں کریں گے اور جلسے کروائیں گے، اس میں اپنے حق میں نعرے لگوائیں گے، دوسروں کو برا بھلا کہیں گے، اور ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے پر بھی اپنی تعریف سننا چاہیں گے، اور قوم پر مصیبتوں کے پہاڑ لاد دینے کے بعد بھی چاہیں گے کہ قوم ان کی تعریف و توصیف کرتی رہے۔ ملک میں معاشی بدحالی لانے کے باوجود بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ملک کا نجات دہندہ سمجھا جائے۔ بے روزگاری کا طوفان اور سیلاب لانے کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ انہیں عظیم رہنما تسلیم کیا جائے۔ اسی طرح دہشت گردی کو فروغ دینے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو امن کے علمبردار کہلاتے ہیں، اور ملک و قوم کو پوری دنیا میں رسوا کرنے کے بعد بھی عزت دار بننا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ناظرین، ٹاپ ٹو باٹم، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور یہ چیز اب شعبہ تعلیم میں بھی آ گئی ہے۔ اکثر اساتذہ بھی ایسے ہیں جو تعلیم دینے کا کام تو عرصہ ہوا ختم کر چکے، بلکہ اب تو انہیں صحیح تعلیم دینا بھی نہیں آتا، اور جن کو آتا ہے وہ دینا بھی نہیں چاہتے، ماں سوائے اس کے کہ کوئی ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے آ جائے۔ ہمارے اسکولوں بطور خاص سرکاری اسکولز اور کالجز کی جو حالت ہے، اس سے آپ کو یہ اندازہ بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ بھی بغیر تعلیم دیے، بغیر کچھ کام کیے، اپنے طلباء و طالبات سے ہر وقت اپنی تعریفیں کرواتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہیڈ ماسٹرز اور پرنسپلز جو ہیں، وہ ہر وقت اساتذہ سے اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں، اور پھر اب جو ٹرینر اور موٹیویشنل سپیکرز پیدا ہو گئے ہیں، وہ بغیر کچھ پڑھے، بغیر کچھ ٹریننگ لیے، بغیر کچھ سیکھے، بغیر کچھ جانے، دوسروں کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے نہ کسی صاحب علم کے سامنے زانو تلمذ تہ کیا، اور نہ ہی کسی کامل کی صحبت میں رہے۔ یہ کسی کامل استاد کی صحبت میں رہے بغیر اور سیکھے بغیر سکھانا چاہتے ہیں، بغیر جانے دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، اندھے دوسروں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی تو اپنی صلاحیتیں ہی صحیح کام نہیں کرتی۔ نہ یہ حق دیکھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ اس کو سمجھنے اور اس کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشاں اس کا۔
زن و تخمین سے ہاتھ آتا نہیں آہو تاتاری۔ آہو تاتاری سے مراد وہ ہرن ہے جس کی ناف میں کستوری جیسی اعلیٰ خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، کستوری کی قدر و قیمت کا آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا، اگر نہیں تو مارکیٹ سے جا کے اس کا ریٹ پوچھ کر دیکھ لیں، اگر کہیں سے آپ کو اصلی مل جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ تو وہ کستوری تاتار کے علاقے کے جو ہرن ہیں ان کی ناف میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر شخص کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی سونگھنے کی تیز حس رکھتا ہو کہ اس آہوئے تاتار تک، یعنی تاتار کے علاقے کے ہرن تک پہنچ جائے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ہر شخص کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ تعلیم دے سکے، تعلیمی معاملات کو منظم کر سکے، کسی ادارے کو ترقی دے سکے، کچھ لوگوں کو تعلیم و تربیت دے سکے، ان کو ٹرین کر سکے، ان کو اس قابل بنا سکے کہ وہ ملک و قوم کو سنوارے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشاں اس کا، جب تک سونگھنے کی تیز حس نہ ہو تو صحرا میں اس ہرن کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح جب تک انسان علم و ادب کا ماہر نہ ہو اور تعلیم و تربیت کے طریقوں سے واقف نہ ہو، دل میں کچھ قوم کا درد نہ رکھتا ہو، مخلص اور وفا شعار نہ ہو، اپنے فرائض کو سمجھنے والا نہ ہو، تو اس وقت تک وہ کسی اور کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتا۔ تو تعلیم و تربیت کرنے والوں کو پہلے اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ جب وہ خود کو درست کر لیں گے تو پھر دوسروں کو بھی درست کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشاں اس کا، زن و تخمین سے ہاتھ آتا نہیں آہو تاتاری۔